روایت جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لبید بن اعصم یہودی، اس کی جو 2 بیٹیاں تھیں انہوں نے جادو کے کلمات پہ پڑھے، گرہ لگاتی گئیں اور آقا کریم علیہ السلام پر جادو کرنا چاہا. لیکن صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے تو جادو کیا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا. کیسے ایک نبی پاک پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ رب بھی فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر جہاں کہیں سے بھی آ جائیں، جدھر سے بھی آ جائیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. علماء نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر، وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا. اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جادو تو کیا، ان یہودیوں نے جادو تو کیا، جادو کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ حضور پر جادو کا اثر نہیں ہوا. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. حضور پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ معجزے کا اثر کا سبب جو ہوتا ہے نا، معجزے کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور سحر جادو کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ معجزے کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور جادو کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے. معجزے کا جو صدور ہوتا ہے وہ نبی سے ہوتا ہے اور اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور دعائیہ کلمات ہوتے ہیں. اور جو جادو اور سحر ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ شیطان، وہ کافر سے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان سے قرب ہوتا ہے. جادو کا جو صدور ہوتا ہے وہ کافر سے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان ہوتا ہے، شیطان کا قرب ہوتا ہے اور کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پر جادو کا اثر کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کا جو مقرب ہے، شیطان کا مقرب وہ کافر، وہ رحمان کے مقرب یعنی نبی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو گیا، اثر کر گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر جہاں کہیں سے بھی آئے وہ اثر نہیں کر سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ نبی پر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے تو جادو کیا لیکن نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا.